بادشاہ اور بہادر لڑکی۔ کہانی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جس کا انصاف اور رحم دلی اپنی مثال اب تھے۔ اس کا نام ملک بھر میں عزت اور محبت کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ لوگ اسے دعائیں دیتے تھے اور اس کے احسان مند تھے۔ مگر بادشاہ کی زندگی کا ایک پہلو ایسا تھا جو اس کی رعایا کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ بادشاہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی سلطنت اور رعایا کے مسائل میں اتنا مصروف ہے کہ اسے شادی کا وقت ہی نہیں ملتا۔ وزیروں نے کئی بار کوشش کی کہ بادشاہ کو اس فیصلے پر آمادہ کیا جائے، مگر وہ ہمیشہ مسکرا کر انکار کر دیتا تھا۔ ایک دن وزیروں نے ہمت کر کے بادشاہ سے کہا، حضور، اگر آپ شادی نہ کریں گے تو یہ سلطنت کا نظام کیسے چلے گا؟ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اب کے بعد اس سلطنت کو سنبھال سکے۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر گہری آواز میں کہا، اگر یہ تم سب کی خوشی ہے تو مجھے تمہاری بات ماننی ہوگی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں شادی صرف اس لڑکی سے کروں گا جو 100 فٹ کے فاصلے سے سیب پھینک کر میرا تاج گرا دے۔ یہ سن کر محل میں ہلچل مچ گئی۔ وزیروں نے فوراً ملک بھر میں اعلان کروا دیا۔ سب خوبصورت لڑکیوں کو مقابلے کے لیے محل میں بلایا گیا۔ مقابلے کا دن آ پہنچا۔ محل کے وسیع میدان میں تمام لڑکیاں صف میں کھڑی تھیں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سیب تھا۔ ان کے چہروں پر گھبراہٹ اور بے چینی کے آثار تھے۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو ایک کے بعد ایک لڑکی نے اپنی قسمت آزمائی، مگر کوئی بھی بادشاہ کا تاج گرانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ ڈرتی تھیں کہ کہیں سیب بادشاہ کے چہرے پر نہ لگ جائے۔ اسی دوران ایک لمبی دبنگ سی لڑکی میدان میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک موٹی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک سیب تھا جو ہیروں سے جڑا ہوا تھا۔ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ لڑکی نے اپنی جگہ سنبھالی، نشانہ باندھا اور پوری قوت سے سیب پھینکا۔ سیب سیدھا تاج سے ٹکرایا اور بادشاہ کا تاج زمین پر جا گرا۔ لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی اس لڑکی کو روک سکتا وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ لڑکی کے اچانک غائب ہونے سے بادشاہ بہت اداس ہوا۔ سپاہیوں نے بہت تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ کچھ مہینوں بعد بادشاہ نے ایک اور مقابلہ منعقد کیا۔ ملک بھر کی لڑکیوں کو دوبارہ بلایا گیا۔ اس بار بھی تمام لڑکیوں نے کوشش کی مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر اچانک وہی پراسرار لڑکی دوبارہ میدان میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بار پھر ہیروں کا سیب تھا۔ اس نے نشانہ باندھا، سیب پھینکا اور ایک بار پھر بادشاہ کا تاج زمین پر جا گرا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے فوراً لڑکی کو پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ اس بار بھی غائب ہو گئی۔ بادشاہ اب بے حد پریشان اور اداس رہنے لگا۔ وہ دن رات اسی پراسرار لڑکی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اپنی اداسی سے نجات حاصل کرنے کے لیے بادشاہ نے شکار کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ روز صبح جنگل میں نکل جاتا اور شام کو واپس آتا۔ ایک دن شکار کھیلتے کھیلتے بادشاہ بہت دور نکل گیا۔ شام ہو چکی تھی اور آسمان پر تاریکی چھا رہی تھی۔ اچانک اسے دور ایک چھوٹے سے گھر کی مدھم روشنی دکھائی دی۔ وہ اس طرف بڑھا اور گھر کے قریب پہنچا۔ دروازے پر دستک دینے پر ایک بوڑھی عورت باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر گہری جھریاں تھیں مگر اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ بوڑھے عورت نے بادشاہ کو پہچان لیا اور اسے اندر لے آئی۔ گھر میں 2 نوجوان لڑکیاں بھی موجود تھیں جو بادشاہ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ رات کو جب بادشاہ بستر پر لیٹا ہوا تھا تو اس نے ساتھ والے کمرے سے بوڑھی عورت کی غصے سے بھری آواز سنی۔ وہ کسی پر زور زور سے چلا رہی تھی۔ صبح کو جب بادشاہ نے روانگی سے پہلے اس سے پوچھا، بڑی بی، رات اب کس پر ناراض ہو رہی تھی؟ بوڑھی عورت نے کہا، یہ میری سوتیلی بیٹی ہے، بڑی نکمی اور کامچور۔ رات کو روٹیاں تو رہی تھی اور کہتی تھی کہ یہ روٹیاں ایک بوڑھے الو کو کھلاؤں گی جس نے اسے 3 ایسے سیب دیے ہیں جن میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً کہا، بڑی بی، براہ کرم اس لڑکی کو بلائیں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی عورت نے لڑکی کو آواز دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک لڑکی باہر نکلی۔ وہ پرانے میلے کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی مگر اس کا چہرہ بے حد خوبصورت تھا۔ بادشاہ نے فوراً پہچان لیا کہ یہی وہ پراسرار لڑکی ہے۔ وہ خوشی سے چلایا، تم وہی لڑکی ہو جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ آؤ میرے ساتھ محل چلو، میں تمہیں اپنی ملکہ بناؤں گا۔ اور لڑکی نے کچھ ہچکچاتے ہوئے حامی بھر لی۔ بادشاہ نے اسے اپنے ساتھ محل لایا اور کچھ دن بعد دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔
یہ شادی نہ صرف محل میں بلکہ پوری سلطنت میں خوشیوں کا سبب بنی۔ وہ پراسرار لڑکی جس نے ہیروں کے سیب سے بادشاہ کا دل جیتا تھا اب اس کی ملکہ بن چکی تھی، اور یوں وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمت، عقل اور بہادری ہمیشہ کامیابی دلاتی ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔